يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. عزیز سامعین کرام، دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے جس نے ہمیں توفیق اور ہدایت دی کہ ہم رمضان کے مہینے کو پا کر کے اپنی عاقبت بنا سکے اور زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کر کر کے آخرت کی زندگی کو سنوار سکے۔ آج کا جو درس ہے زکوٰۃ کے تعلق سے، دیکھیے زکوٰۃ کے لغوی معنی ہوتے ہیں پاکیزگی کے اور اسی طرح سے بڑھوتری کے، اور اصطلاحی تعریف ہے کہ زکوٰۃ کہتے ہیں وہ محدد مقدار جو محدد مال میں سے محدد اوقات میں محدد قسم کے لوگوں پر خرچ کی جائے۔ اور زکوٰۃ یہ کیا ہے؟ سنت ہے یا فرض کفایہ ہے یا واجب ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ آپ ان کے مال سے صدقہ لیجیے، تطہرہم وتزکیہم بہا، جس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک کیجیے۔ اور اسی طرح سے اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات اور احادیث جو اس چیز پر دال ہے کہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو واجب ٹھہرایا، یعنی زکوٰۃ اگر نصاب کو پہنچ جائے تو انسان کے پاس نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر حولان حول گزر جائے اور اس کے کچھ شرائط ہو پائے جائے تو انسان پر زکوٰۃ واجب۔ مزید کی تائید دیگر آیات سے بھی ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی ایک اور آیت کے اندر بیان کیا والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک مقررہ حصہ ہے، کن کے لیے؟ للسائل، سوال کرنے والوں کے لیے، والمحروم، اور سوال نہ کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے مال میں غربا و مساکین کا بھی حق ہے، یعنی انسان کے اوپر مال کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کن پر واجب ہے؟ کیا شرائط ہے؟ زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کے وجوب کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان، وہ شخص جس کے پاس مال ہو وہ مسلمان۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ انسان آزاد۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو مال اس کے پاس ہو وہ مال نصاب کو پہنچتا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان کو اپنے مال پر پورے کے پورے طور پر تصرف کا حق حاصل ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس پر حولان حول گزر جائے، لیکن جو چیز زمین سے پیدا ہوتی ہے اس پر حولان حول کا شرط نہیں ہے، اس کا بیان آگے آئے گا۔
اب زکات کو کہاں خرچ کیا جائے، اس کی بھی تعین اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی سورہ توبہ کی آیت سے کی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت سے یہ صاف صاف بتلا دیا کہ صدقہ زکات کن کے لیے ہے۔ زکات یہ فقراء کے لیے ہے، فقیر وہ شخص جس کے پاس بالکل کھانے پینے کی چیز نہ ہو۔ دوسرا مسکین وہ شخص ہے جو فقیر سے کچھ ہلکا طاقتور ہو، یعنی اس کے پاس ہو کھانے پینے کی چیز لیکن اتنا نہ پہنچتا ہو جس سے کہ کفایت ہو جائے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر مامور ہیں جن کو حاکم وقت نے اس کام پر زکات کی وصولی پر لگا۔ چوتھے قسم کے وہ لوگ ہیں جو نئے مسلمان ہوئے ہوں، یا اسی طرح سے وہ لوگ جو غیر مسلم ہوں لیکن ان کے شر سے بچنے کے لیے یا یہ امید ہو کہ آنے والے ٹائم میں وہ مسلمان ہو سکتے ہیں، تو تالیف قلب کے لیے بھی زکات دینا جائز ہے۔ پانچویں قسم کے وہ لوگ ہیں جو کسی کے ہاں قید ہے تو گردن آزاد کرنے والوں کے لیے بھی، یعنی گردن چھڑانے کے لیے جو کسی کے ہاں قید ہے ان کی رہائی کے لیے بھی زکات دینا جائز ہے۔ چھٹے وہ لوگ ہیں جو مقروض ہیں، قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اور ان کے پاس قرض سے چھٹکارا کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی مال اور پونجی نہیں ہے، بلکہ وہ اس لائق اور مستحق اور محتاج ہے کہ ان کی مدد کی جائے، تو زکات میں سے ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ پانچویں، اللہ کی راستے میں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر دیا جا سکتا ہے۔ اور آخری وہ لوگ ہیں جو مسافر ہیں، راستے میں نکلے ہیں لیکن راستے میں ان کا نان و نقہ ختم ہو گیا، یا مال کہیں ان کا چوری ہو گیا، یا راستے میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، یا سفر کر کے اپنے گھر جانے کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، تو ان کی بھی مدد کرنی جائز ہے۔ یعنی زکات کی جو مصارف ہیں، یہ مصارف فقراء ہیں اور مساکین ہیں اور میں کام کرنے والے ہیں، تالیف قلب کے لیے ہے، گردن آزاد کرنے کے لیے ہے، اور مخلوص قسم کے لوگوں کے لیے ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور اسی طرح سے مسافر قسم کے لوگ، یعنی 8 قسم کے لوگوں پر زکات کا مال خرچ کیا جائے گا۔ اور زکات کن چیزوں پر ہے؟ زکات سونے اور چاندی میں ہے، زکات جو چیز زمین سے پیدا ہوتی ہے اس میں ہے، زکات چوپایوں میں ہے، زکات مال تجارت میں ہے، لیکن چونکہ وقت کے حساب سے ضروری ہے کہ ہم کچھ خاص جانیں، اور باقی کی تفصیل انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بتائی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز سونے اور چاندی کا معاملہ جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے، سونا 85 گرام یا چاندی 595 گرام ہے اور اس پر سال گزر جا رہا ہے، تو اس میں آپ کے لیے زکات کتنا ہے؟ 2.5%۔ اور
زکات نہ دینے والوں کے لیے بڑی وعید ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان کیا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ جو سونے اور چاندی کا ڈھیر لگاتے ہیں یعنی اس کو بٹور بٹور کر رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، جس دن ان زیورات کو جہنم کے آگ میں تپایا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اس کو تپا کر کے اس کے ذریعے سے انسان کی پیشانی کو، انسان کے پہلو کو، انسان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم سیت سیت کر اکٹھا کر کے ڈھیر بنا کر رکھے تھے، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، لہذا تم وہ مزہ چکھو ان زیورات کا جس کا تم ڈھیر بنا کر کے رکھتے تھے۔ تو اس آیت سے بھی پتا چلا کہ جس شخص کے پاس سونا اور چاندی ہو اور نصاب کو پہنچ رہا ہو اور اسی طرح سے اس پر حولان حول گزر رہا ہو تو اس کا زکوٰۃ دینا واجب ہے، اگر نہیں دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے وبال جان ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں ایک مسئلہ اور جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ زیورات جو پہنے جاتے ہیں پہننے کی شکل میں کیا ان میں بھی زکوٰۃ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹی بھی تھی، بیٹی کے دونوں ہاتھ میں ایک ایک کنگن تھے، دونوں ہاتھ میں دو کنگن تھے۔ تو آپ نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے کہا اتؤدین زکات ھذا، آپ نے پوچھا کہ اے عورت کیا تم اس زیور کا زکات دیتی ہے؟ قالت لا، تو اس عورت نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسرک ان یصورک اللہ بہما سوارین من النار، کیا تمہیں اس بات پر خوشی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں ان دونوں کنگن کے بدلے جہنم کا آگ کا کنگن تمہیں پہنائے؟ تو حدیث کے الفاظ ہے فخلعتهما والقتهما الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت نے ان دونوں کنگن کو بچی کے ہاتھ سے نکال کر کے پھینک دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہا ہما للہ و رسولہ، یہ دونوں اللہ اس کے رسول کے لیے۔ تو اس حدیث سے پتا چلا کہ وہ زیورات جو پہنے جاتے ہیں ان میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اور یہاں ایک مسئلہ اور جاننا بھی ضروری ہے کہ پیسہ انسان کماتا ہے، پیسہ اس کے پاس ہے اور اس میں حولان حول گزر رہا ہے، تو کیا پیسے میں بھی زکوٰۃ ہے؟ ہاں، پیسے پر بھی زکوٰۃ ہے، اور پیسے کا سونے اور چاندی پر قیاس کیا جائے گا۔ لہذا اگر 595 گرام سونے کے برابر انسان کے پاس پیسہ ہے اور اس پر 595 گرام چاندی کے برابر یا 85 گرام سونے کے برابر انسان کے پاس پیسہ ہے اور اس پر حولان حول گزر رہا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، وہ اس پیسے سے 2.5% اللہ کے راہ میں زکوٰۃ نکالے گا۔ یعنی 595 گرام چاندی ہے تو چاندی کے برابر ہے پیسہ، تو اس پیسہ سے انسان 2.5% زکوٰۃ نکالے گا۔ اور دوسری قسم کی وہ چیزیں جن میں زکوٰۃ ہے وہ کیا ہے جنہیں جاننا ضروری ہے؟ وہ چیز جو زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ زمین سے کیا؟ زمین سے اناج اگتا ہے، زمین سے سبزی وغیرہ نکلتی ہے، بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں نکلتی ہیں، اور یہ
ہے کہ نہیں ہے، اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرُ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے باغات اگائے اور ان باغات میں بعض ایسے ہیں جو ٹٹیوں پر لسائے جاتے ہیں اور بعض ٹٹیوں پر لسائے نہیں جاتے ہیں، اور اسی طرح سے کھجور کے باغ اور اسی طرح سے مختلف قسم کے کھانے کی کھیتی اور اسی طرح سے زیتون اور انار کے باغ جو بعض بات کے متشابہ ہیں اور ان میں سے بعض غیر مشابہ بھی ہے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، لہذا جب وہ پھل دے آپ ان سے کھائیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور ان کے کٹائی ہی کے دن آپ ان کا حق دے دیا کریں، انہ لا یحب المسرفین، اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زمین سے جو بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، چاہے وہ دھان کی شکل میں ہو، چاہے گیہوں کی شکل میں ہو، چاہے سبزی کی شکل میں ہو، چاہے زیتون انار رمان جو بھی ہو، اگر وہ زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور وہ اس مقدار کو پہنچتی ہیں جس میں زکوٰۃ ہے، تو انسان کٹائی ہی کے دن اس میں اس کا زکوٰۃ دے گا۔ اب زمین سے پیدا ہونے والی چیز کا نصاب کیا ہے، زمین سے پیدا ہونے والے پھلوں کا نصاب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، کہ 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں۔ اب 5 وسق کسے کہتے ہیں؟ وقت آج جو ہمارے زمانے میں کلو چل رہا ہے، کلو کے حساب سے 611 کلو ہوتا ہے 5 وسق۔ 611 کلو سے اگر کسی کے پاس کوئی چیز پیدا ہوئی ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر 611 پہنچ رہا ہے تو اس میں زکوٰۃ۔ لیکن کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے فیما سقط السماء والعیون او کان عطریا العشر وفیما سقی بالنزہ نصف العشر۔ کہہ رہے ہیں کہ جو آسمانی بارش سے یا چشموں سے یا زمین خود ایسی ہو کہ اس میں نرمی ہو، اس میں بالکل جو ہے تری ہو، اور اس تری کے ذریعے سے اس میں اناج پیدا ہو جائے تو اس میں 10واں حصہ ہے۔ لیکن اگر انسان وقت کے حساب سے جو آلات بنائے گئے، مشین ہے یا اس کے علاوہ دیگر آلات ہیں، آلات کے ذریعے سے محنت کر کے پانی چلاتا ہے وہ، تو اس میں 20واں حصہ ہے۔ یعنی آپ کے پاس 611 کلو کوئی اناج پیدا ہو گیا اور یہ آسمانی بارش سے پیدا ہوا ہے تو اس میں 10واں حصہ ہے، اور اگر آپ کو مشین وغیرہ سے چلا کر کے پیدا کرنا پڑا ہے تو اس میں 20واں حصہ ہے۔ اور اسی طرح سے ایک چیز اور جاننے کی ضرورت ہے کہ انسان تجارت کرتا ہے تو تجارت میں بھی انسان کے لیے زکوٰۃ ہے، لیکن اس کا نصاب بھی بالکل وہی سونے اور چاندی کا نصاب ہے۔ اسی پر قیاس کر کے انسان تجارت کا بھی اپنا سال کے حساب سے پورے پراپرٹی کا وہ حساب کرے گا، اور 595 گرام جو چاندی کا پیسہ بن رہا ہے اس کے حساب سے اس کے پاس جو کچھ پیسہ اور سال گزر رہا ہے تو اس میں 2.5% زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ دینے کے فضائل کیا ہیں؟ زکوٰۃ دینے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ زکوٰۃ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کا تیسرا رکن بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بنی الاسلام علی 5 شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکات الی آخر الحدیث۔ دیکھیے اس حدیث میں شہادتین کے اقرار کے بعد
दूसरा जो रुकन है वो नमाज कायम करना है, और नमाज के बाद जो तीसरा रुकन है वो ज़कात देना है। तो इस हदीस से पता चलता है कि ज़कात की बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है। इसकी फजीलत ही के खातिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात को इस्लाम का तीसरा रुकन ठहराया। और इसी तरह से ज़कात देने से इंसान पाको साफ हो जाता है। ज़कात देने से इंसान के अंदर से हिर्स व तमा और मुखालत खत्म हो जाती है। ज़कात देने से इंसान का दुनियावी मोहब्बत खत्म हो जाता है, बल्कि आखिरत के बारे में वो सोचता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। आप उनके माल से सदका लीजिए, तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, आप उसके जरिए से उनका तज़किया कीजिए। तो गोया की आयत बतला रही है कि ज़कात देने से इंसान का अपना नफ्स पाको साफ होता है। और इसी तरह से ज़कात देने से ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमत का नुज़ूल का सबब होता है ज़कात देना, और इसी तरह से गुनाहों और खताओं के मिटाने का सबब है, और इसी तरह से दीगर परेशानियों को मिटाने का सबब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, व रहमती वसिअत कुल्ल शैइन, मेरी रहमत वसी है हर चीज को, फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युतून ज़कात वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। मैं उसको करीब उन लोगों के लिए लिखूंगा, यानी अपनी रहमत की वसाअत को लोगों के लिए लिखूंगा जो लोग अल्लाह से डरते हैं और ज़कात देते हैं और हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। यानी ज़कात देना ये अल्लाह की रहमत के नुज़ूल का सबब है। और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां नमाज का जिक्र किया है तो नमाज के साथ ज़कात को भी जोड़ दिया है। तो इससे भी ज़कात की अहमियत का पता चलता है कि जिस तरह से नमाज अदा करना जरूरी है, नमाज के फवायद हैं, इसी तरह से ज़कात के भी बहुत सारे फवायद हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज के साथ साथ ज़कात को मिलाया। कुरान हकीम के अंदर है, वअक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। और इसी तरह से ज़कात देने से कौम बिरादरी के अंदर, अपने मुज्तमा के अंदर जो बेचारे परेशान हाल हैं, गरीब मुहताज हैं, उनकी परेशानी दूर हो जाती है। कौम से ऐसे लोग बिल्कुल उनकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो भी हमारे आप की तरह से खुशखुर्रम जिंदगी गुजार सकते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वल्लज़ीना फी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम, वो लोग जिनके माल में एक मुकर्रा हिस्सा है, लिस्साइल, सवाल करने वालों के लिए, वल महरूम, और सवाल न करने वालों के लिए। इस आयत से भी पता चलता है कि हमारे आपके माल में जो माल ज़कात को पहुंच जाए, ज़कात के निसाब को पहुंच जाए, उसमें गुरबा व मसाकीन का हिस्सा है और ये हिस्सा देना जरूरी है ताकि उनकी भी परेशानी दूर हो सके। और ज़कात देना ये जन्नत में दुखूल का सबब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खम्सुम मन जाअ बिहिन्न मअ ईमानिन दखलल जन्नह। 5 ऐसी चीजें हैं जिसको इंसान अगर करेगा तो दाखिल हो जाएगा। उन्हीं 5 चीजों में से एक चीज है, हदीस के अल्फाज है, वआता ज़कात तय्यबतन बिहा नफ्सहु, जिसने ज़कात को दिया इस गर्ज से कि उस ज़कात के जरिए से वो अपने नफ्स को पाक साफ कर रहा है। और इसी तरह से ज़कात देने से आपस में एक दूसरे का भलाई के काम में ताउन होता है, खैर के काम में ताउन होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, आपस में एक दूसरे की मदद कर दो, भलाई के काम में, तकवा के काम में, और गुनाह के काम में, हद से तजावुज़ के काम में ना मदद करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को ज़कात जो सही तौर पर हक है, जो सही तौर पर लाजिम है, जो सही तौर पर वाजिब है, जो सच सच हिस्सा बनता है, उस हिस्सा को देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन
हम सब को आपस में एक दूसरे के हक हुकूक को पहचानने और उसको अदा करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को आपस में मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की परेशानी को समझने और उसका मदावा बनने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को ज़कात ये मर्ज़ातिल्लाह की तरह से देने और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ाजोई को तलाश करते हुए और ईमान के साथ अजर की उम्मीद रखते हुए ज़कात देने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को जो हमारे नफ्स के अंदर बुखालत और लालच है उससे छुटकारा दे और ज़कात जो असल वाजिब है उसको सही तौर पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।